محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانہ وتعالی بھائی وہیں بیٹھ جاؤ اس طرح پلان کے لاؤ جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاؤ اللہ کو جزائے خیر عطا. اس طرح حدیث میں ممانعت آتی ہے لوگ ادھر پلان کے آگے آنا. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا عنی ولو آیہ وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. اللہ ہی پیدا کرنے والے، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا مشیر نہیں، مشورہ دینے والا نہیں، کوئی ان کو مشورہ دینے والا نہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں. تنہا اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو، یہ آسمانوں کو، یہ زمینوں کو، یہ پہاڑوں کو، 7 آسمان 7 زمینیں اور یہ اونچے اونچے پہاڑ اور یہ سمندر دریا، ساری مخلوقات کو ایک اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اور اس ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے. اللہ پیدا کرنے والے. کتنی مخلوقات ہیں انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا، گننا تو دور کی بات ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انسان خالی اپنے انسانوں کے افراد کو گنتے ہیں، مردم شماری وہ بھی پوری نہیں ہوتی ان سے. پھر جانور کتنی قسموں کے، ہر قسم کے جانور کتنے ہیں، ہر ملک میں کتنے ہیں، ہر شہر میں کتنے ہیں، ہر گاؤں میں کتنے، یہ سب اللہ کے علم میں ہم نہیں جان سکتے. اللہ کا علم لا محدود. اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا بے شمار، انسان سوچ بھی سکتے. بڑی قدرت والے اللہ رب العزت، بڑی قدرت والے اپنے حکم کن سے ساری مخلوقات کو پیدا کرنا. پہلے پانی تھا، کچھ نہیں تھا، زمین بھی نہیں، پہاڑ بھی نہیں. اللہ رب العزت نے حکم دیا زمین کو پیدا ہونے کا. تو جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں پر بلبلہ اٹھا، پانی میں ایک بلبلہ اٹھا اور زمین بننی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو بنا دیا. اب یہ زمین پانی، اس کے نیچے پانی، اس کے چاروں طرف پانی، زمین ہلنے لگی. پانی کے اوپر جو چیز کھڑی ہوتی ہے ہلتی ہے. کشتی پانی میں کھڑی ہوتی ہے ہلتی ہے، اس لیے کہ پانی ہلتا رہتا ہے، کشتی بھی ہلتی ہے. زمین ہلنے لگی. پھر اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے ان پہاڑوں کو پیدا کیا. ایک اللہ کا حکم میں اتنی طاقت ہے، ساری زمین کو اپنے ایک امر کن سے پیدا فرما دیا. ان اونچے اونچے مضبوط پہاڑوں کو
اپنے ایک امر کن سے پیدا فرماتا ہے۔ ان پہاڑوں کو اس زمین پر میخوں کی طرح، چیلوں کی طرح اس پر ٹھوک دیا، زمین ٹھہر گئی۔ زمین ٹھہری ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ چاہتے ہیں یہ زمین ٹھہری رہتی ہے، اور پہاڑ ان پر ٹھوکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر اللہ کو حکم آ جائے تو یہی زمین جس پر اللہ نے پہاڑوں کو ٹھوکا ہوا ہے، یہی زمین ہلنے شروع ہو جاتی ہے۔ 2005 میں ہمارے پاکستان میں اتنا سخت زلزلہ آیا، اتنا سخت زلزلہ آیا، پہاڑ بھی تھے، زمین بھی تھی۔ جو وہاں کے دیکھنے والے جو موجود تھے وہ سناتے ہیں کہ زمین بھی ہل رہی تھی، پہاڑ بھی ہل رہے تھے، پہاڑ بھی ہل رہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ۔ وہ پہاڑ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ٹھہرانے کے لیے زمین پر ٹھوک دیا، وہ پہاڑ بھی ہل رہے تھے، اور کہیں کہیں وہ پہاڑ پھٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کا حکم۔ جب تک اللہ چاہتے ہیں ساری زمین ٹھہری ہوئی ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں پہاڑ اس پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ چاہتے ہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوئے یہ پہاڑ بھی ہل رہے ہیں اور زمین بھی ہل رہی ہے۔ کتنے انسان مر گئے، کتنا نقصان ہوا، کتنے انسان مر گئے، کتنا نقصان ہوا۔ بعض جگہ تو پہاڑ ٹوٹا اور لوگوں کے لوگ اور گھروں کے گھر اس کے نیچے چلے گئے۔ یہ اللہ کا حکم، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں تو نقصان کے نقشوں میں بھلائی نکالتے ہیں، نقصان کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ نفع اور فائدہ دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نقصان چاہتے ہیں تو حفاظت کے نقشوں میں اور کامیابی کے نقشوں میں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کے پیدا کرنے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، چاہتے ہیں، حکم ہوتا ہے کن، وہ پیدا ہو جاتی ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ اس سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، مٹی کا پتلا اس میں روح پھونکی، زندہ ہو گئے، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا۔ شیطان اگرچہ اس فرشتوں میں نہیں تھا، لیکن اتنی زیادہ اس نے عبادت کی کہ فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ عزازیل اس کا نام، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب فرشتوں اللہ کے یہاں مقرب بن گئے، اللہ حکم مان کر اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ ایک شیطان جس نے حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، وہ رانندہ درگاہ ہو گیا، اس کو اللہ نے دھتکار دیا، ذلیل کر دیا۔ جو اللہ کے مقرب تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، جب اس نے اللہ حکم نہیں مانا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور ان کی بائیں پسلی سے ہماری اماں جان حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اللہ قادر، ہر چیز قادر، وہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے، وہ چاہیں تو بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور سارے انسانوں کو، ایک انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا فرمایا، پانی کے گندے قطرے سے اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ اس خوبصورت انسان کو
جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے عمدہ مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق، اللہ تعالیٰ نے ایک گندے پانی کے قطرے سے بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں جی وہ گندا پانی کا قطرہ وہ لوتھڑا بنا، خون بنا، لوتھڑا بنا اور جسم بنا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرشتے کو بھیج کر اس میں روح ڈلوا دی۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو نہیں پتا روح کب آ گئی، باپ کو نہیں پتا کہ بچے کے پیٹ میں روح کب آئی۔ بچہ جب ہلنے لگتا ہے ماں کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ بچے کے اندر روح آ گئی ہے، بچہ ہلنا شروع ہو گئی۔ اللہ بھی قدرت سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس بچے کو 3 اندھیریوں کے اندر، خلقکم فی ظلمات 3 اندھیریوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا۔ دیکھیے منی ہاتھ، اتنی سی انگلیاں اس کی، اتنی سی انگلیاں، اور انگلیوں میں یہ نشانات، انگلیوں میں یہ نشانات، اور یہ نشانات اللہ اکبر، کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، ایک انسان کی انگلیوں کے نشانات دوسرے سے نہیں ملتے۔ کیسے پیدا کرنے والے؟ وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ رب العزت۔ کون ہے وہ؟ اللہ رب العزت۔ اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو۔ کہتے ہیں ایک انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے، اور تو اور اب کہتے ہیں کہ آنکھوں کے رنگ بھی ایک انسان کے دوسرے انسان سے ہم نہیں پہچان سکتے۔ تحقیق کرنے والوں تحقیق کی، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کائنات کے مالک ہیں، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اور ساری کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں، ساری کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں۔ جانوروں کو روزی کون دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت دے۔ انسانوں کو بھی روزی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ یہ انسان کی اپنے یقین کی کمزوری ہے کہ کہتے ہیں کہ میں دکان سے پلتا ہوں، میں کارخانے سے پلتا ہوں، اب میں جب محنت کرتا ہوں زمین میں، کاشتکار کسان کہتا ہے میں زمین سے پلتا ہوں۔ ہرگز نہیں، پالنے والے ایک اللہ رب العزت، جانوروں کو بھی پالنے والے اور انسانوں کو پالنے والے ایک اللہ رب العزت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا جو آدمی کوئی ظلم کرتا ہے، جو آدمی کوئی ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، اس کے ظلم کا اثر اس ظالم کو ہی ملتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، ناراضگی اترتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا کہا؟ ظالم کے ظلم کا بدلہ صرف ظالم کو ملتا ہے؟ ہرگز نہیں، ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کا اثر ساری کائنات پہ پڑتا ہے، سارے انسانوں پر پڑتا ہے۔ اس کے ظلم کا اثر ساری کائنات پر، سارے انسانوں پر، اور تو اور جانوروں پر پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر انسانوں پر سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ بارش کیوں؟ لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں، زمیندار کسان بارشوں کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں، باغات والے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جن علاقوں میں بارش کا پانی جمع کر کے اس سے علاقے والوں کو گزارا ہوتا ہے، یہ بلوچستان کے علاقوں میں پہاڑوں میں بڑا تالاب ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں سے پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اب 2 مہینے، 1 مہینہ، 3 مہینے، جب تک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے دوسری بارش نہیں ہوتی، اسی تالاب سے پانی پیتے بھی ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی وہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں۔ فرمایا ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے حبارہ،
عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، حبارہ پرندہ عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حبارہ پرندہ اس کا نام اردو میں سرخاب ہے، سرخاب۔ اب سرخاب جو ہے ہمارے یہاں تصور میں ہے، حقیقت میں سرخاب پرندہ کوئی نہیں، کیوں؟ محاورہ ہے، تم اس کا بہت خیال کرتے ہو، بہت اس کی عزت کرتے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو سرخاب پرندہ ہمارے ملکوں میں نہیں پایا جاتا، وہ اس کے بارے میں مشہور ہے۔ حبارہ پرندہ یہ اپنا گھونسلے سے اڑتا ہے صبح کو، جیسے اور پرندے اڑتے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دانے دنکے کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، دانے مل جاتے ہیں، چگ لیتے ہیں، پانی پی کے شام کو اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز، ہاں اس میں جاندار کی بھی قید نہیں ہے، ہر چیز، جاندار بھی بے جان بھی، یہ درخت بھی اور یہ پہاڑ بھی، یہ زمین بھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ پرندے اڑتے ہیں، اپنی روزی کھاتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتے ہیں، دانے دنکے چن کر پیٹ بھر لیتے ہیں اور شام کو پانی پی کے شام کو اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ مانا کہ حبارہ پرندہ وہ پرندہ ہے جو اپنے روزی کی تلاش میں بعض دفعہ جب اس کو اپنے گھونسلے کے قریب دانے دنکے نہیں ملتی، روزی نہیں ملتی، یہ میلوں اڑ جاتا ہے، میلوں، اپنے دانے دنکے کی تلاش میں یہ حبارہ پرندہ میلوں اڑ جاتا ہے۔ اب یہ جب ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اپنی بارش روک لیتے ہیں۔ جب بارش روک لیتے ہیں تو زمین میں گھاس پھوس دانے دنکے یہ نہیں اگتے، زمین میں قحط پڑ جاتا ہے، بنجر ہونے لگتی ہے۔ اب یہ حبارہ پرندہ اڑتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے ادھر تلاش کرتا ہے، اپنا دانہ دنکے تلاش کرتا ہے، اس کو ملتے نہیں، اور آگے جاتا ہے اور آگے جاتا ہے، میلوں چلا جاتا ہے، اس کو دانے نہیں ملتے۔ تھک ہار کر یہ بھوکا اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے، شام کو اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ گھونسلے میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اسی بھوک کی حالت میں یہ مر جاتا ہے۔ یہ ہمارا پرندہ بھوک کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہمارا پرندہ جو مرا، یہ اس ظالم کے ظلم کا اثر اس پر پڑا، اس کے ظلم کی وجہ سے یہ ہمارا پرندہ مرا، اس کو دانے نہیں ملے، اس نے دانے نہیں کھائے، بھوکا واپس آ گیا، اپنے گھونسلے میں بیٹھ گیا، اب بھوکا مر گیا۔ تو ظالم کے ظلم کا اثر ساری کائنات پہ پڑتا ہے، دنیا میں پڑتا ہے۔ حدیث میں صاف اشارہ آیا کہ انسانوں کے برے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں، دریاؤں میں اللہ تعالیٰ مصیبت نازل فرماتے ہیں۔ وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی میں، تری میں کوئی بھی خرابی، کوئی بھی مصیبت، یہ سیلاب، یہ طوفان جی، اور پانی کا خشک ہو جانا، قحط کا پڑ جانا، خشکی میں یہ تری میں کوئی مصیبت آتی ہے، یہ لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے برے عملوں کی وجہ سے۔ زلزلہ آتا ہے انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے، طوفان آتے ہیں انسانوں کے برے عمل کی وجہ سے، سیلاب آتے ہیں انسانوں کے برے عملوں کی وجہ سے۔ خشکی میں، تری میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کچھ ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ کچھ مزہ چکھاتے ہیں، کچھ گناہوں کا مزہ چکھاتے ہیں کہ مصیبت اتار دیتے ہیں، اور بہت سے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے، کوئی انسان دنیا میں زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، کچھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور کسی گناہ پہ پکڑ آتی ہے۔ تو ابو جان نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے اور یہ جو دانے گھاس پھوس نہیں اگتے، بارش اگ جاتی ہے، اللہ بارش کو روک دیتے ہیں، یہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے، انسانوں کے، خاص کر مسلمانوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ کافر تو کافر ہیں، ان کے تو ہوتے ہی برے اعمال ہیں، ان کے تو نیکیاں ہوتی نہیں، ان کی تو نیکیاں شماری نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے نیکیاں اور مسلمانوں کی برائیاں، اس پر اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ خشکی میں تری میں کوئی مصیبت بھی آتی ہے، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو عمل کیے اس پر فیصلے ہوتے ہیں، اچھے عمل پہ اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ عزوجل اس کی برکت سے اس کو بھی نوازتے ہیں اور اس کے آس پاس والوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ بارشیں وقت برساتے ہیں، بارشیں وقت برساتے ہیں اور فصل اگتی ہے، پھل درختوں پہ لگ جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اچھے اعمال کے، اچھے عمل پہ۔ اچھے عمل پر اللہ تعالیٰ کیسے اچھے فیصلے آتے ہیں، انسانوں کے موافق فیصلے آتے ہیں، اور برے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے فیصلے، یعنی جو انسانوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو چلانے والے ہیں، اس ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے ہیں، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے اور ساری مخلوق کو روزی دینے والے۔ جی ہاں، ساری مخلوق کو روزی دینے والے۔ اور جب آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی بناتے ہیں، اس کی زندگی بناتے ہیں، اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت میں صاف ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو آدمی نیک عمل کرے، ایمان والا ہو، اور مرد ہو یا عورت، مرد نیک عمل کریں اور عورتیں نیک عمل کریں، جی ایمان والے ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے نیک عمل کریں، اللہ ارشاد فرمائے البتہ ضرور بالضرور، تین تاکید، البتہ ضرور بالضرور ہم اس کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں، عمدہ زندگی۔ دنیا اس کی بنتی ہے، مستقبل اس کا اچھا ہوتا ہے، آدمی محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، دکان پہ کئی گھنٹے لگاتا ہے، جی کسان زمین پہ محنت کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے روزی کا نظام ہو سکے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایمان اور نیک عمل پر مستقبل کے اچھا ہونے کا وعدہ۔ پورے قرآن شریف میں، قرآن شریف کے 30 پاروں میں سے کسی پارے میں، کسی رکوع میں، کسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کو ہم کامیاب کریں گے، جس کے پاس بڑا گھر ہوگا، کوٹھی ہوگی، جس کے پاس قیمتی کار ہوگی، قیمتی کپڑے پہنتا ہوگا، اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، دنیا کی چیزوں سے کامیابی نہیں ملتی، دنیا کی چیزوں سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی تو نیک اعمال پر ملتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ مال دولت اور یہ چیزیں، یہ تو آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں،
ڈاکو گھر میں گھس جاتے ہیں، ڈاکو کو پتہ ہے یہ بہت مالدار ہے، یہ سیٹھ آدمی ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، گھر میں گھس جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں سیٹھ سے لاؤ اپنے تجوری کی چابیاں لاؤ، خزانے کی چابیاں دو۔ اگر وہ دے دے تو کھول کر سارا مال اس کا تجوری میں سے نکال لیتے ہیں اور لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ چابی دینے میں دیر کرے اور پس و پیش کرے تو اس کو گولی مارو۔ اس مال کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ تو اعمال میں فیصلے ہوتے ہیں، مال کی ذاتی سے فیصلے نہیں ہوتے، چیزوں کی ذاتی سے فیصلے نہیں ہوتے۔ بڑا گھر، بڑی کوٹھی، بڑی قیمتی کار اور بڑے کپڑے، کھانے پینے کا بہت سامان اور یہ اور وہ، اس سے کام نہیں۔ یہ تو دنیا اللہ کی نگاہ میں بہت بے قیمت ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور فرمایا دنیا کی قیمت، پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر نہیں۔ ساری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے ایک پر کے برابر نہیں۔ اگر مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، لیکن اللہ نے کافروں کو دنیا زیادہ دی ہوئی ہے، بے قیمت چیز ہے۔ اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جیسے کوڑا ہوتا ہے، کوڑے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوڑا آدمی گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، کوڑے دان میں جا کے ڈال دیتا ہے، کوئی قیمت نہیں۔ تو دنیا اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ کافروں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا زیادہ دے گی۔ لے لو لے لو دنیا لے لو، دنیا ہی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے، مرتے ہی تمہارے لیے عذابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آخرت میں تمہاری کوئی کامیابی نہیں، وہاں ناکامی ہی ناکامی، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں، عذاب ہی عذاب۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی بات۔ اور عملوں پر اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے فرماتے ہیں، عملوں پر اچھے فیصلے فرماتے ہیں۔ کہ ایک آدمی مسافر جا رہا تھا، اس نے بادلوں میں آواز سنی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو پانی دو، فلاں آدمی کے کھیت کو پانی دو۔ اور وہ بادل ایک ٹیلے پر برسا، اس کے آگے نالی بنی ہوئی تھی، وہ سارا پانی برستا رہا اور نالی میں جاتا رہا۔ یہ آدمی بہت حیران ہوا کہ یہ کھیت کا مالک کون ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کو حکم ہو رہا ہے۔ اب وہ نالی کے ساتھ ساتھ وہ جو بادل برس رہا ہے ٹیڑھی پر، پانی نالی میں جا رہا ہے، نالی کے ساتھ ساتھ پہنچے تو وہ نالی آگے کھیت میں جا رہی ہے، وہ سارے بارش کا پانی کھیت میں، اور وہاں ایک آدمی اپنے کھیت کو پانی لگا رکھا ہے۔ اس نے وہ آواز دے کے ان سے پوچھا، او بھائی، او اللہ کے بندے، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کیوں پوچھتے ہو، میرا نام تو یہ ہے۔ اب نام بتا دیا، وہی نام بتایا جو اس آدمی نے، مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھر اس نے پوچھا بھائی میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ یہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے یہ عجیب منظر دیکھا، اس لیے میں دیکھنے آیا تھا کہ یہ آدمی کون ہے کہ جس کے نام سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ آپ ہیں۔ اب یہ بتاؤ مجھے کہ تمہارا کیا عمل ہے، تمہارا کون سا اچھا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری ضرورت کو اس طرح پورا فرما رہے ہیں کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کے کھیت کو پانی پہنچاؤ۔ اس نے کہا بھائی اب تو جب معلوم ہو ہی گیا، تم پر جب بات کھلی گئی تو سنو، میں کوئی بہت اچھا عمل کرنے والا نہیں ہوں، بس میرا اتنا عمل ہے، یہ جو میں کھیت میں پانی لگا رہا ہوں، اس سے جو فصل اگتی ہے،
اس سے جو فصل اگتی ہے اس کھیت کی فصل کی میں 3 حصے کرتا ہوں. کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے، اور 1/3 جو غلے کا ہوتا ہے وہ حفاظت سے رکھ لیتا ہوں دوبارہ بیج زمین میں ڈالنے کے لیے. اور 1/3 جو ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہوں، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر. بس یہ میرا عمل. دیکھو ساری آمدنی کے 3 حصے کیے، ایک حصہ بال بچوں پر، اپنی ضروریات پر، ایک حصہ اگلی کمائی کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں مسکینوں پر، محتاجوں پر. انہوں نے کہا مسافر نے کہ تمہارا یہی عمل ہے، تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت بادل کو حکم دے رہے ہیں اور بادل کے ذریعے تمہارے کھیت کو پانی پہنچ رہا ہے. دیکھیے نیک عملوں پر اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اس کی ضرورتوں کے پورے کرنے کے اللہ انتظام فرماتے ہیں، اس کی ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں. اب دیکھیے نہر سے پانی لوگ جو ہے نہر والوں کو پیسے دیتے ہیں، ان کا وقت مقرر ہوتا ہے، دن مقرر ہوتا ہے، اور وہاں سے پانی آتا ہے، کھیت کو لگاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، کوئی نہر کی کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ اپنی قدرت سے غیب کے خزانوں سے بادل کے ذریعے پانی پہنچا رہا ہے. نیک عمل پہ اللہ کے سے فیصلے ہوتے ہیں، برے عمل پہ اللہ کے سے پکڑ ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، جیسے توکل کرنے کا حق، اللہ پہ توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسے روزی دیتے ہیں جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ اس کو روزی دیتے ہیں جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، گھونسلے نکل کے اڑتے ہیں اپنے روزی کی، اپنے دانے دنگے کی تلاش میں. جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو ان کے پوٹے جس میں دانا جمع ہوتا ہے، پوٹے خالی ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. اللہ ان کو دانے دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، ان کے پوٹے بھر جاتے ہیں. شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. من توکل علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہ جب تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تم کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. صبح کو نکلتے ہیں ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں. کس پرندے کی دکان ہے، کس پرندے کا کھیت ہے، کس پرندے کا کارخانہ ہے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے. ایسے ہی جو نیک عمل کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کو غیب سے اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام کرتے ہیں. دیکھیے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سننے والے اپنے دنیا کے اسباب چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، کھیتی باڑی چھوڑ دیں اور جو ہے کہ اللہ پہ توکل کر لیا. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. دکاندار دکان میں بیٹھے کاروبار کرے لیکن توکل اس کا اللہ پہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو. میں دکان تو کھول لی، اس میں سامان تو رکھ دیا، روزی کون دے گا مجھے؟ اللہ. دکان سے روزی نہیں ملتی، اللہ روزی دیں گے. کھیت زمین خرید لی، کھیت پر محنت کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اور جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو اس میں بیج ڈالتا ہے. جو کھیت زمیندار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، جب وہ محنت کرتے ہیں زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر سہاگا پھرتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، پھر ہل چلاتے ہیں.
ان کا پتہ ہوتا ہے کہ زمین میں اب بیج کے اگانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان بیجوں سے اور اللہ تعالیٰ فصل اگاتے ہیں، ایک بیج سے 100 بیج، کتنے بیج اللہ اگاتے ہیں۔ یہ اللہ اپنی قدرت سے اگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور عمدہ زندگی کا یہ وعدہ یہ دنیا کا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا وعدہ وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے جو دنیا میں انہوں نے اچھے عمل کیے تھے، اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ۔ عمدہ زندگی کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، تاجر محنت کرتا ہے، ملازم محنت کرتا ہے، زمیندار کسان محنت کرتا ہے، ڈاکٹر محنت کرتے ہیں، انجینئر محنت کرتے ہیں، مزدور محنت کرتا ہے، سب محنت کرتے ہیں کہ میری زندگی بن جائے، میرے بچوں کی زندگی بن جائے۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ایمان عمل صالح ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے 30 پاروں میں کسی آیت میں اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو دنیا زیادہ اکٹھی کرے گا، دنیا کمائے گا، اس کو ہم کامیاب کریں گے، اس کو ہم روزی دیں گے۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں، آیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی فراخ کر دیتے ہیں، روزی زیادہ دے دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے محنت کارخانے کا مالک بھی کر رہا ہے، اور محنت کارخانے کا مزدور بھی کر رہا ہے۔ کارخانے کے مالک کو اللہ بہت فراخ روزی دے رہے ہیں، اور کارخانے کے مزدور کو تھوڑی روزی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، کسی کو زیادہ روزی دی، کسی کو روزی کم دی، لیکن روزی اللہ ہی دیتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے، بغیر گمان کے اللہ اس کو روزی دیتے ہیں۔ ہاں، اعمال کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو کون ہے جو اللہ کو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے تشبیہ دے رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ کر کے اللہ اس کو واپس کرے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر اللہ اس کو عطا فرمائے۔ جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسن، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے۔ 10 گنا کا تو وعدہ پکا ہے، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا عطا فرمائے۔ اور جس کے لیے چاہیں اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، ایک غریب آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ غریب تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پہ مانگا۔ انہوں نے اپنی جو کنیز تھی خادمہ، اس سے کہا کہ جو گھر میں ہے وہ دے دو۔ اس نے کہا کہ گھر میں صرف 6 درہم ہیں، 6 روپے سمجھ لو، 6 روپے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہی دے دو۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ 6 درہم دے دیں گے تو آپ کا روزہ بھی ہے، میں افطاری کا انتظام کیسے کروں گی؟ کر دے دو۔ ان کا بھروسہ اللہ پہ تھا، ان کا توکل اللہ پہ تھا کہ اللہ ان کو غیر سے وجہ عطا فرماتے تھے۔ اس میں جو ہے جیسے انہوں نے کہا تھا 6 درہم اس اللہ کے غریب آدمی کو، اللہ کے بندے کو جو دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اس کو دے دیے۔ اب گھر میں کچھ نہیں، نہ کھانے کا کوئی سامان اور نہ پیسے، اور روزہ، اپنا روزہ۔ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے،
نماز پڑھی، ظہر پڑھی ظہر، اور اس کے بعد نفلوں مشغول رہے، اعمال مشغول رہے، پھر عصر پڑھی، عصر کے بعد اعمال کرتے رہے، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ مغرب میں روزہ افطار کر لیا، پانی وانے سے افطار کر لیا ہوگا، روزہ افطار کر لیا اور مسجد میں ہی رہے، اب مغرب کے بعد نوافل پڑھتے رہے، دیر کے بعد گھر میں گئے، خیال ہی تھا گھر میں تو کچھ ہوگا نہیں، گھر جاتا ہوں پیشاب وضو کر کے پھر مسجد میں آ جاؤں گا۔ جب گھر میں پہنچے تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجیے، کھانا تیار۔ کھانا کہاں سے آیا؟ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ آپ جب مسجد میں چلے گئے، میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی، آپ کا بستر جھاڑنے لگی، جب آپ کا بستر کی چادر اٹھائی تو اس کے نیچے 600 درہم تھے، چادر کے نیچے 600 درہم رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے رکھے تھے؟ کہنے لگے نہیں واللہ، نہ میں نے رکھے نہ مجھے پتا کس نے رکھے، اللہ کے غیبی خزانوں سے آئے۔ کہاں سے آئے بھائی؟ اللہ نے اپنے خزانوں سے عطا فرمایا۔ 6 درہم دیے اور 600 درہم دیے۔ 6 درہم دیے، اللہ نے 600 دیے۔ ایک صحابیہ عورت، انہوں نے گھی جس برتن میں رکھتے تھے، گھی کپی چمڑے کی بنی ہوتی تھی، اس کے اندر گھی رکھتے تھے، اس کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ وہ گھی کی کپی بھیجی کسی ام المؤمنین حضور کی ازواج مطہرات میں سے، کسی زوجہ محترمہ گھر بھیجی، یہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ انہوں نے سارا گھی نکال لیا، وہ کپی خالی کر دی، بلکہ اس کو دبا دبا کے اچھی طرح صاف کر دیا، اس کنیز کو کپی واپس کر دیا۔ اس نے لا کر جہاں وہ لٹکاتی تھی، گھی بھر کر اس کو لٹکاتی تھی، وہاں لٹکا دی لا کر خالی کپی۔ وہ گھر والی گھر کے کام کاج میں مشغول تھی، کام کرتے کرتے کمرے میں آئیں تو دیکھا سامنے کپی لٹکی ہوئی ہے جہاں لٹکی ہوتی تھی، اور وہ گھی سے بھری ہوئی ہے، اور اتنی بھری ہوئی ہے کہ گھی اس میں سے اوپر سے چھلک رہا ہے، گھی باہر چھلک رہا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس سے کہا تھا جا کے ام المؤمنین کو دے آؤ، یہ دے کر نہیں آئی۔ اس کو آواز دی، اس کو بلایا اور کہا کہ تو گھی دے کر نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو گھی دے کر آئی ہوں، اور میرے سامنے کپی خالی کی، میں نے خالی کپی لا دیا لٹکائی، کہ دیکھ یہ تو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے ان کو گھی عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا کہ کپی بھری ہوئی ہے اور چھلک رہا ہے، اوپر سے نکل رہا ہے اس میں گھی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ام المؤمنین کو ہدیہ بھیجا، اللہ رب العزت نے ان کی کپی گھی سے بھر دی۔ ایک غریب آدمی، بہت غریب، گھر میں کھانے کو بس گزارا ہوتا تھا، کبھی روٹی مل گئی، کبھی تھوڑی ملی، کبھی زیادہ، بچوں کو کھلا دی اور ماں باپ بھوکے رہے، اس طرح گزارا ہوتا تھا۔ بقرعید آ گئی، اب بچوں نے کہا کہ یہ بکری ذبح کریں، قربانی کریں۔ اب میاں بیوی نے مشورہ کیا، ہم تو بہت غریب ہیں، ہم پہ تو قربانی فرض نہیں ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، ہم پہ قربانی فرض نہیں ہے، بچوں کو بہلا دیتے ہیں۔ بچے دیکھ رہے تھے پڑوسی آس پاس، ان کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، گوشت آ رہا ہے، ہمارے ان کے بچے بھی ضد کرنے لگے۔ بچوں کو بیچارہ بچپن میں کیا احساس کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے، وہ ضد کرنے لگے بچے۔ ماں باپ نے بچوں کو بہلایا، باتوں میں لگایا۔ ابھی گھر میں تھے کہ گھر میں ایک مہمان آ گیا، اب شوہر نے بیوی سے کہا، بچے قربانی کے لیے ضد کر رہے تھے، ہم نے قربانی نہیں کی کہ ہم پہ قربانی فرض نہیں ہے، اب یہ مہمان آ گئے ہیں اور مہمان کا اکرام تو واجب ہے، مہمان کا اکرام تو واجب ہے۔ ہمارے پاس گھر میں کھانے میں کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں تھا، مہمان آ گئے، اب کیا کریں؟ تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، اکرام واجب ہے، آپ اس بکری کو ذبح کر دیجیے، بکری کو ذبح کر دیجیے۔
اور ذبح کر گوشت بنائیے، میں گوشت پکا دیتی ہوں مہمان کے لیے۔ شوہر نے جا کر اب بیوی نے کہا کہ بکری کو جو ہے نا دیوار کے پیچھے لے جا کے ذبح کیجیے، بچے دیکھیں گے ہمارے گھر میں ایک ہی بکری ہے، وہ ذبح ہو رہی ہے تو بچے روئیں گے۔ شوہر دیوار کے پیچھے لے جا کر بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنا رہے تھے تو اندر سے گھر والی عورت نے، ان کی بیوی نے آواز دی کہ آپ نے بکری ذبح نہیں کی؟ کہ میں نے ذبح کر دی، بکری ذبح کر دی۔ یہ دیکھیے دیوار پر، جب دیوار پر دیکھا ایک بکری کھڑی تھی وہاں پر، اس جیسی بکری دیوار میں کھڑی ہوئی تھی، ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے ذبح کر دی، گوشت بنا رہا ہوں۔ اور بکری دیوار سے اتری، گھر میں اتری، بچے خوش ہو رہے ہیں ہمارے یہاں گھر میں بکری آ گئی، بکری آ گئی۔ اور جب اس کا تھنوں سے دودھ دوہنے لگے، ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد، ایک تھن سے دودھ ایک تھن سے شہد۔ غیبی خزانوں سے اللہ کا فرمان، کتابوں میں واقعہ لکھا ہی ہے، خدا صدقات میں لکھا ہوا ہے، ایک تھن سے اس کے دودھ اور ایک تھن سے شہد۔ گھر والی نے، بچوں کی ماں نے کہا بچوں سے، بچوں دیکھو تقوی اختیار کرو، نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ تقوی پہ روزی عطا فرماتے ہیں، تقوی پہ نیک عملوں پہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کوئی بکری دی ہے اور اس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، ایک تھن سے شہد نکلتا ہے، دنیا میں ایسی بکری کہاں ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ اور تو یہ بکری جو ہے یہ تقوی کی کھیت میں چرتی ہے، تم نیک عمل کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اس بکری کا پیٹ بھر جائے گا۔ مہمان کے اکرام میں جو گھر میں ایک ہی بکری تھی اور کھانے میں کچھ نہیں تھا، اس کو ذبح کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام میں جو گھر بکری تھی وہ ذبح کی، اللہ نے غیبی خزانوں سے بکری عطا فرما دی جو عجیب بکری تھی، انوکھی بکری تھی۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو آسمان سے بھی روزی اس کی اتارتے ہیں، آسمان سے برکت اتارتے ہیں، اور زمین سے جو روزی نکالتے ہیں برکت والی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برکت اتارتے ہیں اور زمین سے ہی برکت ظاہر فرماتے ہیں۔ برکتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں اور تھوڑی روزی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، تھوڑی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں، سب کا گزارا ہو جاتا ہے، ان کے سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دو صحابی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں 7 دانے کھجور کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور یہ کھجوریں کھاؤ۔ صحابہ 3 ہیں اور کھجوریں کتنی ہیں؟ 7۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد پر، حضور کے حکم پر ہم نے وہ کھجوریں کھانی شروع کی، بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں کھانی شروع کی۔ ہم کھجوریں کھا رہے ہیں تینوں صحابہ اور کھجوریں ختم نہیں ہو رہی، ہم کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اور گھٹی نکال کر بائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھ رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھجور کھاتے ہیں اور گھٹی نکال کر بائیں ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں۔ جب ہم تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا، تو ایک صحابی نے مٹھی کھولی
اپنے ہاتھ کی گٹھلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹھلیاں تھیں. کتنی بھائی؟ 50. حالانکہ پلیٹ میں صرف 7 دانے تھے. دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی، ان کے ہاتھ میں 50 گٹھلیاں. انہوں نے 50 کھجوریں کھا لی، انہوں نے 50 کھجوریں کھا لی. اب یہ نہ سوچئے کہ بھائی اتنی کھجوریں کھا لی اور تو پیٹ خراب ہو گیا ہوگا. عرب لوگ جو ہے بچپن سے کھجوریں کھاتے آتے ہیں، ان کا جسم عادی ہوتا ہے. ہم لوگ کھائیں گے تو ہمارا 10 لگ جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی. وہ عادی ہوتے ہیں، ان کی خوراک ہی یہی ہے، بچپن سے کھجوریں کھاتے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی تو میرے ہاتھ میں 54 کھجوریں تھیں. 50 اور 4 54. ایک صحابی نے 50 کھجوریں کھا لی، دوسرے صحابی نے 50 کھجوریں کھا لی، حضرت ابو ہریرہ نے 54 کھجوریں کھا لی. 50 اور 50 100 اور 54 154. 154 کھجوریں تینوں صحابہ نے کھا لی اور پلیٹ میں 7 دانے کھجوروں کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے. یہ کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے آئیں. اللہ جب چاہے، جس کو چاہیں، جہاں سے چاہیں روزی عطا کرتے ہیں. روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کر دیتے ہیں، فراخ کر دیتے ہیں، اور روزی تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہے. جس کی چاہے روزی فراخ کر دی اور جس کی چاہے روزی تنگ کر دی. یہ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام ہے. محنت مزدوری کرنے والے اس کو تھوڑی ملتی ہے، اور وہ کارخانے کا مالک تھوڑی دیر کے لیے دفتر میں آتا ہے، تھوڑا بہت کام کیا، اس کو روزی بہت ملتی ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے اور دوسروں پر محنت کریں گے. نماز سب سے بڑا اونچا عمل ہے. نماز سب سے اونچا عمل ہے. نماز پر محنت کریں گے، اپنی نماز کو بڑھیا سے بڑھیا بنائیں گے. نماز میں قیام اللہ کی رضا کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قیام پر محنت کریں. اللہ کے دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، جسم بھی ساکن ہو، کوئی حرکت نہ ہو، اور توجہ کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ قیام میں کھڑے ہوں. رکوع کریں اللہ کے دھیان کے ساتھ، سجدہ کریں اللہ کے دھیان کے ساتھ. پوری نماز اس طرح پڑھیں ایک ایک عمل بھی اللہ کے دھیان کے بغیر نہ ہو. سجدے میں جائیں، فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ سب سے زیادہ پیار اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھی ہوتی ہے، اور سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرمایا کہ مناسب ہے کہ تم سجدے میں دعا مانگو اللہ سے. سجدے میں دعا مانگو، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی نمازوں پر محنت کی، نماز کو بڑھیا سے بڑھیا بنایا، اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا. اب ان کی نماز ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پھر ایسی نماز پڑھ کر جو ان کی ضرورت ہوتی تھی اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ضرورت پوری فرما دیتے. اور نماز پڑھ کر اپنے دشمن کو تباہ کرانے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ ان کے دشمن کی تباہی کا انتظام فرما دیتے. آپ فضائل نمازیں پڑھتے نا، تو کوفہ کا ایک قولی تھا جو لوگوں کا سامان لے کے جایا کرتا تھا. تو کیا ہوا تھا، ایک ڈاکو ساتھ مل گیا اور بیابان جنگل میں لے گیا اور کہا کہ سارا مال نکالو، میں تمہیں قتل کروں گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لوں گا. اس قولی نے کہا کہ تم سارا مال لے لو، مجھے قتل نہ کرو. اس نے کہا نہیں، قسم کھا لی، پہلے تجھے ماروں گا، قتل کروں گا، پھر سارا مال لوں گا. قولی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے. کیا کہا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اللہ کے سامنے سر جھکانے دو. اور اسے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی
اب وہ خود ہی کھڑا ہوا تقاضا کر رہا ہے جلدی کر جلدی کر. اب اس کو نماز میں قرآن یاد نہیں آ رہا کہ کون سی صورت پڑھوں کون سی آیت پڑھوں, اور یاد نہیں آ رہی کہ سوچتا رہا. اب وہ تنگ کر رہا ہے جلدی کر جلدی کر, ان کو صورت یاد نہیں آ رہی. اب ان کی زبان پر یہ والی آیت شروع ہو گئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. وہ کون ہے وہ ذات کہ جو مجبور پریشان اس کو پکارتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. یہ آیت زبان پہ آئی, اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں. اچانک آسمان سے گھوڑے سوار ظاہر ہوا اور اس نے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے نیزہ ڈاکو کے مارا, قتل ہو گیا, وہ مر گیا. اور جہاں وہ مر کے گرا وہاں اس کی لاش کی وہ آگ لگ گئی, شعلے نکلنے لگے. اللہ کا عذاب دنیا میں ظاہر ہو گیا. اب یہ آدمی قلی جو ہے نماز جلدی ختم کر کے اس کی طرف بھاگا اور اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو, اس مصیبت کے وقت میرے کام آئے ہو. اس پیشے نے کیا کہا, میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں, امن یجیب المضطر کا غلام ہوں, آسمان کا فرشتہ ہوں. تم نے جو یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے تو آسمان کے دروازے بجنے لگے. ایک اللہ کا بندہ دشمن کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی, اے اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس نماز پڑھنے والے کی مدد کروں. اللہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں نیچے زمین پر آیا اور اس ڈاکو کو قتل کر دیا. اب تمہیں امن ہے, جہاں چاہے جاؤ. نماز پڑھ, 2 رکعت نماز پڑھ. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے, پانی ختم ہو گیا. اب عرب کے ریگستان میں پانی ختم ہو جائے تو پانی کہیں ملتا نہیں, وہاں دریا نہیں, چشمے نہیں, جی کوئی نہر نہیں, کوئی کنواں نہیں, پانی ختم ہو گیا. لیکن وہ تابعی تھے, بڑے اونچے تابعی تھے, کھڑے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگتے رہے, رو رو کے دعا مانگتے رہے. پیاس تھی, سخت پیاس لگی ہوئی تھی, نماز دعا مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور زمین سے پانی کا چشمہ نکالا. پیاس سے بےتاب تھے, مرنے قریب ہو گئے تھے, اللہ نے پانی کا چشمہ نکالا. بڑی قدرت والے ہیں. 2 رکعت نماز پر ایسی محنت کریں, نماز پڑھ کے اللہ سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرانے والے بن جائیں. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, 2 رکعت نماز پڑھی, خود بھی نماز پڑھی, گھر والوں سے بھی کہا نماز پڑھو. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں الٹے لیٹے ہوئے تھے پیٹ کے بل. حضور تشریف لائے, اے ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیا رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ آپ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ کہ نماز میں شفا ہے. اٹھ ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ, اس لیے کہ نماز میں شفا ہے. تو نماز ایسی بنا لیں, کوئی بیماری ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا, اللہ نے شفا کا فرمایا. اللہ سے کھانا مانگا, اللہ نے غیب سے کھانا کا فرمایا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. نماز پر محنت کریں, نماز کے راستے سے, نماز کے ذریعے سے اللہ میں روزی عطا فرمائیں گے, ہماری ضرورتیں پوری فرمائیں گے, ہماری ضرورتیں پوری فرمائیں گے. اور نماز کا علم سیکھیں, نماز کے مسائل سیکھیں, علماء کے پاس جا جا کر نماز کے مسائل سیکھیں. نماز میری کیسے بڑھیا سے بڑھیا ہو جائے, میری نماز ایسی کیسے ہو جائے کہ اللہ کے یہاں مقبول نماز بن جائے, اور اللہ ایسی نماز پر اللہ آسمانوں سے فیصلے اتارے. علماء سے مجھ سے پوچھ کر اپنی نماز, جہان والی نماز, اللہ کے جہان والی اور اعمال والی, اس میں نماز میں کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. تو اپنی نماز پر محنت کریں. سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال. اگر نماز اچھی نکل آئی
تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اس کی کمی اللہ پوری کر دیں گے. اور نماز میں کمی ہو گئی اور نماز اچھی نہ نکلی تو باقی اعمال بھی اللہ کے قبول نہیں. نماز بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے. نماز پہ محنت کریں اور نماز لمبے لمبے نفلوں کی نیت باندھ کر اس میں اپنا دھیان جمانے کی کوشش کریں. ہر عمل میں اللہ کا دھیان ہو، قیام میں اللہ کا دھیان ہو، رکوع میں اللہ کا دھیان ہو، سجدے میں اللہ کا دھیان ہو، تشہد میں اللہ کا دھیان ہو، ہر عمل میں اللہ کا دھیان ہو. نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والے بن. اور علم علماء کے پاس جا کے علم سیکھیں اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. صبح شام کی 3 تسبیحات، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو اللہ کا ذکر کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. وہ دعا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ اللہ کے قبول ہے. دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. کہتے ہیں جو ایک کونے بیٹھ کر اور آنکھیں بند کر کے دھیان سے اللہ کا ذکر کرے، جی یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنی یاد اتار دیتا ہے. وہ دل سے اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے. ارشاد آیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. اور میرا شکر ادا کرو، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ دعا تو اللہ کے قبول ہی قبول ہے. مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اکرام، ان کے ساتھ نرمی، اچھا سلوک. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کسی مسلمان کو ذلیل نہ سمجھیں. ایک مسلمان ہے گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو ہم جو ہے حقیر نہ سمجھیں. گناہ سے تو نفرت ہو، گناہ سے تو نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت نہ ہو. گناہ گار مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اس کی عزت کریں. جب مسلمان کی عزت کریں گے، مسلمان کے کرام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اور راضی ہو کے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو اللہ بنا دیں گے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دیں گے. کسی مسلمان کی طرف سے میرے دل میں میل نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے بیٹے اگر تو کر سکے تو یہ کر لے کہ رات کو جب تو سو تو تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال نہ، کوئی کھوٹ نہ ہو تیرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے. اپنے دل کو صاف رکھ اور مسلمان کو معاف کر دینا. کیا ارشاد ہوا؟ صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس کو جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر ظلم کرے، ناحق تم کو ستائے، ناحق تم کو تکلیف دے، تم اس کو معاف کر دو. اور تیسری چیز وہ کیا؟ احسن الی من اساء الیک. جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، جو تمہیں دے گالی تم لاؤ اس کے سامنے مٹھائی کی تھالی. وہ تمہیں دے رہا ہے گالی اور تم لاؤ مٹھائی کی تھالی. اور برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو. قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا
کہ جو برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے درمیان دشمنی ہوگی، اللہ اس دشمنی کو دور کر دیں گے اور تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. گویا تمہارا گہرا دوست کأنہ ولی حمیم، گہرا دوست اچھا سلوک کرے. اس نے برا سلوک کیا، تم کو برا بھلا کہا، تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہا، تمہارے خاندان کو برا بھلا کہا، اور تم کیا کرو؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اس کو تمہارا دوست بنا دیں گے. دشمنی ختم، دوست. اکرام، ہر مسلمان کا حق ادا کریں، کسی مسلمان کی حق تلفی نہ ہو. جو میرے ذمہ کسی کا حق ہے اس کا حق ادا کریں. حکم ہوا ہے ادی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کو حق دو. مرنے سے پہلے سب کے حق دے دو. میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو. میں دنیا سے جاؤں، میری موت آئے، میں دنیا سے جاؤں، میری موت آئے، میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. نہ میں نے کسی پہ ظلم کیا، نہ میں نے کسی کو برا بھلا کہا، اور نہ میں نے کسی کی بے عزتی کی. دنیا سے پاک صاف ہو کر جاؤ. جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو، جو راتوں کو قیام کرنے والا، پوری رات عبادت کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا، ان کو جو مرتبہ ملتا ہے پورا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اور پوری رات عبادت کرنے کی وجہ سے، جو ان کو اللہ اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، یہ اچھے اخلاق والے کو اللہ وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں. یہ اچھے اخلاق والا ان دن رات اللہ کی بات کرنے والے کے درجے کو پہنچا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر میں تشریف لے آ رہے تھے. سفر میں اپنے ساتھ قرآن اندازی کر کے کوئی نہ کوئی ام المؤمنین کے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی. حضور نے اونٹنی بھیجی حضرت عائشہ کے پاس کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، ہم سفر شروع کرنے والے ہیں. وہ اونٹنی بالکل نئی تھی، ابھی تک کوئی اس پہ سوار نہیں ہوا تھا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پہ سوار ہوئی، وہ بھٹکنے لگی. اونٹنی، نئی اونٹنی، نیا اونٹ جس پہ کوئی سوار نہ ہوا ہو، جب پہلی دفعہ سوار ہوتا ہے تو وہ بھٹکتی ہے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں میرے پر سوار ہو گیا؟ تو اونٹنی بھٹکنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی مہار کھینچی اور اس کو مارنے لگی. تو بھٹکنا چھوڑ دے، یہ تو مجھے گرا دے گی. جب یہ سختی کر رہی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھا کہ عائشہ اس کو کھینچا ہوا ہے، اس کی مہار کھینچی ہوئی ہے اور سختی کر رہی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی نہ کرو. اس لیے کہ جس عمل میں نرمی آ جاتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس عمل میں سختی آ جاتی ہے اس کو حیاتگار بنا دیتی ہے. جس عمل میں نرمی آتی ہے یہ نرمی اس عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس عمل میں سختی آ جاتی ہے اس کو وہ حیاتگار بنا دیتی ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق سے پیش آئے. ہر مسلمان کے کرام کریں، جو عمل بھی کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت سے، اور کوئی مقصد اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، 5 وقت کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. عمل وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ بڑے سے بڑا عمل بجائے اجر ملنے کے پکڑ کر ذریعہ بن جاتا ہے. شہید ہوا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، لیکن دل میں کیا تھا؟ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ مجھے بڑا غازی اور شہید کہیں گے. کوئی اجر نہیں اور جہنم میں ڈال دیا. سخی، بہت سخاوت کرنے والا، غریبوں کو بہت خرچ کرنے والا، لیکن دکھلاوے کے لیے لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا مالدار کہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا. عالم جو لوگوں کو علم پڑھایا کرتا تھا اور لوگوں کو علم سکھایا کرتا تھا، وہ اس کو بھی جو ہے بلایا جائے گا
اور جب دیکھا جائے کہ اس نے دنیا کے لیے کیا، اپنی عزت کے لیے کیا، اپنی شوق کے لیے کیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لوگوں کو علم پڑھایا، اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے پکڑ ہو گئے۔ اور بھائیوں، دعوت تبلیغ کی محنت یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، آپ نے اپنی امت کے ذمہ یہ محنت لگائی۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا، اب نبیوں والی محنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ لگائی۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک اس محنت کا ذمہ دار، ہمارے ذمہ ہے یہ محنت۔ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے جذبے سے ہم محنت کرنے والے بنتے ہیں، دعوت دینے والے بنتے ہیں، اور یہ دعوت دینے سے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت والی محنت کا ذمہ دار بنایا۔ ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اپنے دنیا کے کام، دنیا کی ضرورتیں نمبر 2 اور دعوت والی محنت نمبر 1۔ کبھی دنیا کی محنت کا، دنیا کے تقاضوں کا اور دین کے تقاضوں کا آپس میں مقابلہ آ جائے تو دین کے تقاضوں کو مقدم کریں گے اور دنیا کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے۔ چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کام کرنے ہیں لیکن اس کو بعد میں، اور پہلے اللہ کے ذکر۔ تیار ہے اس کے لیے آپ سب انشاءاللہ؟ ہاں، یہ دعوت والی محنت، یہ دین والا کام ساری زندگی کرنا ہے۔ ساری زندگی کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ سب تیار ہیں؟ بہت اونچی محنت ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ ارشاد فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ ایک روپیہ اپنی جان پہ خرچ کیا، اپنی جان پہ خرچ کیا، اپنے کھانے پینے پہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثابت ہے۔ بڑے اونچا راستہ ہے۔ ایک رکعت نبی کی پڑھتا ہے، ایک رکعت نماز کی پڑھتا ہے، اور 49 کروڑ رکعتیں پڑھنے کا ثواب ہے۔ بہت اونچا راستہ۔ اس کے لیے ہم عزم کریں اور نیت کریں۔ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ نیت کریں انشاءاللہ اب میں 4 مہینے لگا کے جاؤں گا، آئے چلنے کے لیے ڈرائیونگ کا مرکز دیکھنے کے لیے، لیکن اب میں 4 مہینے لگا کے جاؤں گا۔ ایسے کون سے بھائی ہیں جو نیت کرتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کے جاؤں، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، 4 مہینے لگا کے جاؤں گا، اپنے گھر جاؤں گا، 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، اللہ کو راضی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کون تیار 4 مہینے کے لیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریح رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو قبول فرمائے اور 4 مہینے پورے کرنا آسان فرمائے۔ اب وہ بھائی 4 مہینے لگا چکے اور 2 سال کا عرصہ 4 مہینے لگائے ہو گیا، اور 2 سال پابندی اہتمام کے ساتھ اعمال کرتے رہے، مقامی اعمال کی مقامی جماعت مسجد کی اس کے ساتھ جڑ کے چلتے رہے، مسجد میں اہتمام سے جڑتے رہے۔